بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جریج اخبرنی سلیمان الاحول ان طاؤوسا اخبرہ انہ سمع ابن عباس یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تہجد من اللیل قال اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن انت الحق ووعدک الحق وقولک الحق ولقاء الحق والجنت حق والنار حق والنبیون حق والساعۃ حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت والیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت الہی لا الہ الا انت۔ طاؤوس کبار تابعین میں سے ہیں۔ انہوں نے خبر دی ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عباس سے یہ سنا، وہ یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے، نماز پڑھتے، اٹھ کر جو کام بھی کیا جاتا ہے اس کو تہجد کہتے ہیں۔ ویسے تہجد کا اصل معنی جو ہوتا ہے رات کو سونے کی حالت سے اٹھنا۔ تو آپ پھر یہ اس جو ہے وہ یہ دعا پڑھتے ہیں۔ یہ دعا جو ہے، چونکہ یہاں نماز کا ذکر نہیں ہے، یہ دعا جو ہے یہ نماز پڑھے تو نماز کے اندر پڑھے، اور اگر نماز نہ پڑھے تو ویسے پڑھے۔ نماز کے اندر اور نماز کے بعد تھوڑا سا ایک فرق ہوتا ہے۔ نماز کے اندر تو لگی بندی دعائیں ہوتی ہیں، انسان جو ہے وہ لگی بندی دعاؤں کو ہی جو ہے وہ پڑھتا ہے۔ تو جہاں تک نماز کے باہر پڑھنے کی بات ہے نا، وہ کوئی بھی دعا کر سکتا ہے، کوئی کلمے کہہ سکتا ہے، اپنی زبان میں بھی کہہ سکتا ہے۔ نماز کے اندر ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف عربی میں بات کرے گا، تو اس لیے یہ دونوں قسم کی چیزیں جو ہے یہ اللہ کا ذکر ہے۔ لو جی، تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ پڑھا کرتے تھے، یہ ذکر الہی ہے کہ اللہ تعریف تیرے لیے ہے، تو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، تمام تعریفیں جو ہیں وہ تیرے لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین کو جو ہے وہ سنبھالنے والا ہے، قیم سنبھالنے والے کو کہتے ہیں، اور تعریف صرف تیری ہے۔ یعنی ہر بات پر اللہ کی تعریف کا کلمہ دہرایا جا رہا ہے۔ جی اچھا جی، انت رب السماوات والارض، تو ان کا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ رب کے تین مفہوم ہوتے ہیں: پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، اور پھر اس کا اختیار رکھنے والا۔ اچھا جی، تو آسمان اور زمین اور جو بھی مخلوق ہے، جنات ہوں، فرشتے ہوں، انسان ہوں، تمام کے تمام جو ہے تو ان کا پیدا کرنے والا بھی ہے، ان کو رزق دینے والا بھی ہے، ان کا تو مالک بھی ہے۔ ومن فیہن، میں نے من چونکہ ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے، اس لیے میں نے ترجمہ صرف ان چیزوں سے کیا ہے جن کو عقل ہوتی ہے۔ انت الحق، تو خود حق ہے، اور تیرا وعدہ جو ہے وہ حق ہے، اور تیری بات جو ہے وہ حق ہے، اور تیری ملاقات جو ہے وہ حق ہے۔ اب یہ جو ہے نا وہ قول کا الحق، تیرا قول جو ہے وہ حق ہے، یہ ہے اصل میں دلیل کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ اور لقاء کا الحق یہ بھی دلیل ہے، لیکن لقاء کے اندر وہ صراحت نہیں ہوتی، لیکن ملاقات میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو مقابلہ شخصیہ کی اصطلاح ہے نا ہمارے، تو وہ اصل میں ملاقات کا مقصد بیکار ملاقات نہیں ہوتی۔ ملاقات کا مقصد جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ
بات کا اظہار کرنا اور دوسرے کی بات جو ہے وہ سننا، یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ جنت بھی حق ہے، آگ بھی حق ہے، نبی بھی حق ہیں، اور قیامت بھی حق ہے، موت بھی حق ہے۔ یہ سا کا ترجمہ قیامت بھی ہے، موت بھی ہے۔ ہم تیرے لیے فرمانبردار ہوئے، تجھ پر ہم ایمان لائے، اور تیرے اوپر ہی ہم نے توکل کیا، اور تیری طرف ہی ہم رجوع کرنے والے ہیں، اور تیرے ساتھ ہی یعنی تیری مدد کے ساتھ ہم کسی سے جو ہے وہ نزاع یا الجھاؤ رکھتے ہیں۔ خصام جو ہے یہ الجھنے اور نزاع کو بولتے ہیں۔ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، اور فیصلہ بھی ہم تیری طرف لے کر آتے ہیں۔ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، جو میرے گناہ پہلے گزر چکی ہے وہ بھی معاف کر دے، اور جو بعد میں آنے والے ہیں وہ بھی معاف کر دے، اور جو میں نے چھپا کر کیے ہیں وہ بھی معاف کر دے، اور جو میں نے ظاہر کیے ہیں وہ بھی معاف کر دے۔ تو میرا معبود ہے اور تیرے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں ہے۔ اچھا جی، حدیث واضح ہے، آگے چلیے۔ حدثنا حجاج بن منہار حدثنا عبداللہ بن عمر النمیری حدثنا یونس بن یزید الایلی قال سمعت الزہری قال سمعت عروۃ بن الزبیر وسعید بن المسیب والقمۃ بن وقاص وعبید اللہ بن عبد اللہ عن حدیث عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین قال لها اہل الافک ما قالوا فبرأہ اللہ مما قالوا وکل حدثنی طائفۃ من الحدیث الذی حدثنی عن عائشہ قالت ولکن واللہ ما کنت اظن ان اللہ ینزل فی براءتی وحیا یتلا ینزل فی براءتی وحیا یتلا ولشانی فی نفسی کان احقر من ان یتکلم اللہ فی بامر یتلا ولکنی کنت ارجو ان یرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم رؤیا یبرئنی اللہ بہا فانزل اللہ تعالیٰ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یہ 10 آیتیں جو ہے الخبیثون للخبیثات والخبیثون الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، یہ جو آخری آیت ہے یہاں تک جو ہے یہ 10 آیتیں پوری ہوتی ہیں۔ تو جی اس کا مفہوم تو واضح ہے، لیکن سند کی 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو، جس کو میں خاص طور پر اصول حدیث تحمل و ادا کی صورت میں کہا کرتا ہوں نا، تو قاری ابو العلا صاحب یہ آپ تقسیم کر دیں آگے، جن کو مل چکے ہیں باقیوں کو تقسیم کر دیں آپ۔ یہ آپ کو جو ملا ہے یہ کہاں سے ہے؟ یہ یہاں سے سے آگے ہے۔ ابھی ہم جو حدیث پڑھ رہے ہیں یہ وہاں سے ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہو گیا، تو ٹھیک ہے، کتاب التوحید کے آخر تک چلو الحمدللہ۔ اچھا جی ہو گئی تقسیم جی، چلیے جی۔ اچھا اب یہاں ایک تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ یونس بن یزید الایلی، یہ جو لفظ ایل ہے نا، یہ عبرانی زبان میں اللہ کا نام ہے۔ یہ جبریل، میکائیل، یہ سارے جو ہیں وہ یہ اللہ ہی کے نام ہے، لیکن ان کی زبان جو ہے وہ عربی کی بجائے عبرانی ہے۔ اصل میں سریانی جو ہے نا، عبرانی زبان کی بہت زبانیں ہیں، ان میں سے ایک سریانی بھی ہے، اس لیے احادیث میں بسا اوقات مغالطہ ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عبرانی زبان ایک بڑی زبان ہے، اس کے اندر جیسے آپ دیکھیں پنجابی بڑی زبان ہے، اب اس کے اندر جو ہے وہ ایک امرتسر کی پنجابی، ایک لاہور کی پنجابی، ایک جو ہے وہ یہ جو علاقے ہیں شاہیوال وغیرہ سے آگے
سرائکی علاقے، یہ بھی پنجابی بولتے ہیں. تو یہ ساری جو ہے پنجابیوں کا، ہاں جی پہاڑی علاقوں والے پنجابی بولتے ہیں. تو یہ عبرانی زبان اس طرح کی جو ہے نا، اپنا جو انجیل کی زبان ہے تو وہ اس کا ایک حصہ ہے. اس لیے انجیل کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں عبرانی میں اتری ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس سریانی میں اتری ہے. سریانی حصہ ہے عبرانی زبان کا. اچھا جی، تو یہاں میں نے ہمارے ہاں کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو مانن جو ہے وہ اللہ ہوتے ہیں. ان ناموں میں ایک لفظ یزدانی بھی ہے، لیکن یزدانی، یزدان تو اللہ کو، یزدان جو ہے وہ اللہ کو کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک قباحت ہے بہت بڑی یزدانی کے اندر. وہ یہ ہے کہ مجوسیوں کے عقیدے کے مطابق جو نیکی کا خالق ہے وہ یزدان ہوتا ہے، اور جو برائی کا خالق ہے وہ اہرمن ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ بو آتی ہے مجوسیت کی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے. ہمارے علماء کے بھی نام ہے یزدانی، اور لوگ بھی نام رکھ لیتے ہیں. ابھی تک ان کو لکھنا نہیں آتا. ہمارے یہاں جے بلاک میں ایک ممبر منتخب ہوا ہے، وہ بھی یزدانی ہے. یزدانی لکھنا نہیں آتا ابھی تک. آپ کو اصل میں بات یہ ہے کہ جو یزدان کا لفظ جو ہے یہ عربی ہے ہی نہیں، یہ تو ہے فارسی لفظ. اب اس کے اوپر الف لام لگائے گا تو یہ کچھ بنے گا نا. چلیے جی، چلیے جی. اس کے بعد یہ ہے کہ اب جو زوری ہے نا، انہوں نے کئیوں سے سنا ہے. تو اب یہ ایک انداز ہے، جب حدیث کئیوں سے سنی ہو تو ساروں کا نام لے دیتے ہیں، اور یہ وضاحت نہیں کرتے کہ کون سا ٹکڑا کس سے سنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے عروہ بن زبیر سے بھی سنا، سعید بن مسیب سے بھی سنا، علقمہ بن وقاص سے بھی سنا، اور عبید اللہ بن عبداللہ سے بھی سنا. اور یہ سارے چاروں کے چاروں جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. تو اب اس کے بعد وضاحت آئے گی آگے. تو عائشہ تو اللہ کے رسول کی بیوی ہیں، اور یہ کب کی بات ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنے بارے میں وہ بات سنائی جب کہ ان پر جو ہے وہ تہمت باندھی گئی تھی بدکاری کی. تو افق کہتے ہیں کسی چیز کو جو ہے وہ تہمت کی صورت میں تیار کرنا. ما قالوا، انہوں نے جو بھی کہا، جی فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ نے عائشہ کو جو ہے وہ جو انہوں نے تہمتیں لگائی تھی اللہ نے ان کو بری کر دیا. اچھا، اب وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی نا، 4 آدمی ہیں عائشہ سے روایت کرنے والے. تو زہری کہتے ہیں کہ وَكُلٌّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِّنَ الْحَدِيثِ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ عائشہ، ہر ایک نے ایک ٹکڑا مجھے جو ہے وہ سنایا ہے اس حدیث سے. جی الذی حدثنی عن عائشہ. اور یہ حدثنی کا جو فاعل ہے یہ اصل میں کلن ہی ہے. تو کلن جو ہے وہ مطلب ہے کہ ہر ایک نے مجھے ایک ٹکڑا سنایا، وہ جو ہر ایک نے مجھے عائشہ سے سنایا. یہاں جو ضمیر ہے یہ کلن کی طرف لوٹ رہی ہے. تو کل چونکہ لفظاً مفرد ہے، اس لیے اس کی ضمیر اس کی طرف مفرد جا سکتی ہے. تو عائشہ کیا کہتی ہیں؟ وَلَٰكِنْ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ يُنزِلُ فِي بَرَاءَتِي وَحْيًا يُتْلَىٰ. کہتی ہیں لیکن میں یہ گمان نہیں کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری برات میں، میری بریت کے لیے جو ہے وہ ایسی وحی اتاریں گے جو ہمیشہ تلاوت کی جائے گی. یہ 10 آیتیں جو ہیں یہ وہی ہیں جو ان کی برات کے لیے ہے. تو کہتی ہیں وَلَشَانِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَّ بِأَمْرٍ يُتْلَىٰ. تو میری جو حالت ہے میرے اپنے نزدیک، شان کا معنی مرتبہ، حالت، ہر چیز آ جاتی ہے. میرا مرتبہ وہ جو تھا وہ میرے بارے میں وہ اس سے کم تر تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے بارے میں ایک
حکم دیں اور وہ حکم جو ہے وہ تلاوت کیا جائے۔ یہاں جو لفظ امر ہے نا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید مخلوق نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اچھا، وَلَٰكِنِّي كُنتُ أَرْجُو، لیکن میری امید یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نیند میں کوئی ایسی خواب دیکھیں گے جس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے بری کر دیں گے۔ لیکن قرآن مجید کے اندر آیتیں اتر آئیں اور وہ تا قیامت جو ہے ان کی تلاوت ہوتی رہے، یہ بہت بڑی شان ہے۔ دیکھیے ان کی شان بھی آ گئی، اس سے پہلے حضرت خدیجہ کی شان جو ہے وہ آپ سن چکے ہیں۔ تو فانزل اللہ تعالیٰ، تو اللہ نے اس کو نازل کر دیا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں قرآن مجید کے بارے میں جو ہے وہ، قرآن مجید چونکہ اللہ کا امر ہے، تو اگرچہ عام اللہ کا امر جو ہے وہ کن ہوتا ہے، لیکن کن بھی کلمہ قرآنی کا ہے نا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، یہ بھی قرآن کا حصہ ہے۔ تو کہتی ہیں کہ دوسرا لفظ انزلہ بعلم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید کے بارے میں لفظ انزال بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور جو الفاظ ہیں قول کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے، ایسے الفاظ سارے استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ خلق کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا، اس لیے کوئی قرآن مجید مخلوق نہیں ہے۔ تو امام بخاری جو ہیں وہ قدسی حدیثیں لا کر جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ قدسی کیسے بنتی ہے، من ان یتکلم اللہ فی بامر یتلی، کہ اللہ کلام کرے۔ اب یہ جو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کریں، تو اس اعتبار سے قرآن کی ہے تو ویسے ہی خیر حدیث قدسی سے بھی اوپر کی چیز ہے، لیکن ویسے جو باقی باتیں ہیں وہ حدیث قدسی کے طور پر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ چلیے جی، حدثنا قتیبۃ بن سعید حدثنا المغیرۃ بن عبد الرحمن عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ اذا اراد عبدی ان یعمل سیئۃ فلا تکتبوها علی حتی یعملها فاذا عملها فاکتبوها بمثلها وان ترکها من اجلی فاکتبوها له حسنۃ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِذَا عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700۔ اچھا جی، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یقول اللہ، اللہ کہتے ہیں۔ اب یہ ہے حدیث قدسی، اللہ کہتے ہیں، مفہوم مراد تو اللہ کی ہے، الفاظ حدیث قدسی میں جو ہے وہ لازمی اللہ کے نہیں ہوتے، لیکن مفہوم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کا مفہوم بھی جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ امام بخاری نے بڑی اونچی بات کہی ہے۔ ہمارے ہاں تو جو ہے وہ جرت نہیں کرتے حدیث کو اللہ کا کلام کہنے کی، لیکن آج سے دیکھیے 1200 سال پہلے کتنی جرت ہو رہی ہے امام بخاری۔ اچھا جی، تو اللہ نے کیا کہا کہ جب میرا بندہ جو ہے وہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ کوئی برائی کرے، تو اللہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ تم نے اس کے اوپر یہ برائی لکھنی نہیں ہے، علیہ ہے کہ عام طور پر اس کے خلاف یہ برائی نہیں لکھنی یہاں تک کہ وہ اس کو عمل میں لائے، یعنی اگر عمل میں لے آئے تو پھر برائی لکھی جائے گی، اور جب عمل میں لائے تو فاکتبوہا بمثلہا، اس کے برابر، ایک برائی کے برابر ایک جو ہے برائی لکھی جائے گی۔ وَإِن تَرَكَهَا مِنْ أَجْرِهِ، اور اگر یہ ارادہ کرنے کے بعد جو ہے چھوڑ دے، خوف آ جائے، تو فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، تو اب دیکھیے چھوڑا ہے اس پر نیکی لکھ دی جائے۔ اب یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل۔ اور جب وہ ارادہ کرے کہ یہ تو خیر یہ ہے چھوڑنے پر بھی نیکی، اس کے بعد جب وہ ارادہ کرے کہ نیکی کرے حالانکہ عمل نہیں کیا، تو اس کے لیے بھی ایک نیکی، اب نیکیوں پر نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ فَإِذَا عَمِلَهَا، جب اس پر عمل کر لے ارادے کے بعد، تو فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700، تو پھر 10 سے لے کر 700 گنا تک جو ہے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ہر ایک کی اپنی جو کیفیت ہے، جو قلبی حالت ہے، اور جو خشوع خضوع ہے، اور جو اللہ سے ایک وابستگی اور تعلق ہے، اس کی بنا پر جو ہے ایک چھوٹا سا کلمہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اشراق کے بعد،
تو آپ نے دیکھا کہ تمام بیگمات جو ہیں وہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ورد وظیفہ کر رہی ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت سے بیٹھ کے وظیفہ کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں. ان کا طریقہ کار ویسے یہ تھا کہ جو بیگمات ہیں نا وہ اشراق پڑھا کرتی تھیں. اللہ کے رسول اشراق اس وقت پڑھتے تھے جب تہجد نہ پڑھیں. اصل میں یہ دو نمازیں جو ہیں ایک دوسرے کا متبادل ہیں. تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فتح مکہ کے موقع پر جو ہے وہ تہجد نہیں پڑھی. تو ام ہانی کے گھر میں آپ نے پھر 8 رکعتیں جو ہیں وہ اشراق کی نماز پڑھی تھی. وہ اس لیے کہ تہجد کی جو سنت نماز ہے وہ کم از کم 7 ہے. 7 سے لے کر 11 تک یہ سنت ہے. تو کمی بیشی. اور ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر تہجد کا مقصد بھی اصل میں نمازوں کو وطر کرنا ہے، لیکن چونکہ تہجد کا وقت لمبا رکھا گیا ہے، اس لیے اگر زیادہ رکعتیں پڑھنا چاہے تاکہ درمیان میں وقفہ آ جائے اور قرآن مجید جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ سکے تو زیادہ رکعتیں بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر اس کو وطر کہا جاتا ہے. وطر 1 سے لے کر 11 تک ہے. اور اگر کوئی شخص کچھ بھی نہیں کر سکتا تو 1 وطر پڑھ لے. یہی اس کی تہجد ہے. تہجد ہر اس عمل کو بولتے ہیں جو انسان جاگ کر کرے، نیند سے جاگ کر کرے. اگرچہ اس کی اجازت ان لوگوں کو دے دی ہے جو صبح جو ہے وہ نہیں اٹھ سکتے. ابو ہریرہ نے آپ سے پوچھا تھا کہ میں تو جو خاص طور پر آپ کی باتیں ہیں ان کو یاد کرتا رہتا ہوں، تو میں اگر صبح نہ اٹھ سکوں تو پھر کہا کہ اگر تمہیں خطرہ ہو کہ صبح نہیں اٹھ سکتے تو 1 وطر عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیا کرو. اب ہمارے ہاں یہ رواج بن گیا ہے، حالانکہ وطر جو ہے یہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے. اب ہمارے ہاں جو حنفیوں نے 17 رکعتیں بنائی ہوئی ہیں نا، اس کے اندر 3 وطر بھی ہیں، حالانکہ یہ 17 رکعتیں جو عشاء کی ہے اس کا حصہ ہی نہیں ہے. یہ وطر تو ہے، یہ تو آخری رات کی نماز ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو ایک مقولہ مشہور ہے، کہتے ہیں بیاج پر سود نہیں لگتا. جو پہلے سود ہے اس پر کیا سود لگانا ہے؟ جب ہے ہی بناوٹ تو بناوٹ میں 20 بناوٹیں اور کر لیں. ایک جھوٹ کے اندر 100 جھوٹ شامل کر لیں، وہ جھوٹ ہی ہے. پہلے سود جو اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہوتی، وہ تو دھاندلی ہوتی ہے. اب اس پر مزید سود، اس لیے یہ بھی کہتے ہیں جھوٹ پر بیاج نہیں لگتا. یہ ایک مقولہ بھی ہے کہ جب ایک جھوٹ بول لیا پھر اس کے بعد 100 بولو اس کو سچا کرنے کے لیے. ماشاءاللہ یہ جو خاص طور پر بہانے بناتے ہیں نا لوگ، یہ بات تھی اصل میں وہ ایک جھوٹ کے ساتھ کئی جھوٹ اور ملاتے ہیں جواب دینے کے لیے. چاہیے جی. بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جواب نہ دینا جو ہے اس کی بھی ایک اہمیت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو کوئی شخص آیا اور اس نے ابو بکر صدیق کو جو ہے برا بھلا کہنا شروع کر دیا. تو ابو بکر صدیق کچھ دیر تو چپ رہے. جب وہ بہت بڑھ گیا تو ابو بکر صدیق نے پھر جواب دیا. جب جواب دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ پڑے. تو ابو بکر صدیق کو یہ خیال ہوا کہ آپ نے میری بات کو ناپسند کیا ہے. تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی میں نے تو جواب دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ جب تک تم جواب نہیں دے رہے تھے اس وقت فرشتے جواب دے رہے تھے، اور جب تم نے جواب دیا فرشتے بھی چلے گئے، میں بھی یہاں سے اٹھ گیا. تو یہ آپ کو بتاؤں کہ ہر چیز کا جواب ضروری نہیں ہوتا، سوائے اس کے کوئی وضاحت ہو، بس وضاحت ہو جائے بس. اس کے بعد یہ جو مناظرہ ہوتا ہے نا، یہ بڑی ایک اہم حدیث ہے ترمذی میں، اور حدیث بھی جو ہے وہ معیاری حدیث ہے. معاذ اللہ قوم بعد ہدن الا اوتوا الجدل. کوئی قوم جو ہے وہ ہدایت کے بعد گمراہ نہیں ہوتی، لیکن ان کے اندر
جو بیماری اثر آتی ہے وہ کیا آتی ہے، وہ جغرالو بن جاتے ہیں۔ تو خاص طور پر جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بوڑھے لوگوں میں چڑچڑاپن بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اور کمزوریاں بھی آ جاتی ہیں۔ تو کئی جو ہے ایسے نافرمان جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جھگڑ کر جو ہے وہ ماں باپ کو چپ کرائیں۔ یہ حدیث جو ہے یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کہ کوئی قوم جو ہے وہ ہدایت کے بعد گمراہ نہیں ہوتی، لیکن ان کے اندر یہ جدل مناظرہ کو بھی کہتے ہیں، مناظرہ بازی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے کسی معاملے میں مناظرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات کسی نے کی ہے، اس کا جواب دے دیا، بس اس کے بعد اللہ پر توکل کرے کہ ہاں میرے لیے کافی ہے۔ چلیے جی، اگلی حدیث جی، ہاں وہ اب یہ تو ہو گیا۔ اب اگلی حدیث یہ ہے کہ حدثنا اسماعیل بن عبداللہ حدثنی سلیمان بن بلال عن معاویہ بن ابی مزرد عن سعید بن یسار عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خلق اللہ الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال مہ قالت هذا مقام العائز بک من القطیۃ فقال الا ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، من وصلک واقطع من قطعک؟ قالت بلا یا رب، قال فذلک لک۔ ثم قال ابو ہریرہ فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم۔ لو جی، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب مخلوق پیدا کر دی اور ان سے فارغ ہو گئے، ویسے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ خالق ہے، لیکن ہمیشہ خالق کا معنی وہ نہیں ہے کہ اللہ خالق ہے، مخلوق اگر موجود ہو تو خالق بالقوہ ہے۔ نہیں، اگر مخلوق نہ ہو تو خالق بالقوہ ہے، اور اگر مخلوق موجود ہو تو خالق بالفعل ہے۔ اصل میں ابن اعظم جو بھٹکا ہے نا، وہ اس بات سے بھٹکا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ خالق ہے، چونکہ وہ منطقی ہے، فلسفی ہے، اور منطق اور فلسفہ سے اس کے اصول بھی سارے منطقی فلسفی ہیں۔ ہمارے ہندوستان کے لوگوں کو اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ یہ خود منطق فلسفہ بہت پڑھتے ہیں، اور ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ منطق فلسفہ جو ہے وہ ہماری شریعت کے اندر کوئی مقام نہیں رکھتا۔ اس وجہ سے میں نے بڑے بڑے علماء، حتیٰ کہ سید نذیر حسین کے بڑے بڑے شاگرد جو ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ بھی جو ہے منطق فلسفہ سے جو ہے وہ اس تشریحات پیش کرتے ہیں۔ اور یہ ہندوستان کی خرابی ہے، چونکہ خاص طور پر خلیج کے جو ممالک ہیں وہاں منطق فلسفہ کو وہ برا سمجھتے ہیں، تو اس لیے وہ لوگ جو ہیں منطق فلسفہ سے دلیلیں نہیں پکڑتے، تو ان کا زور بھی بہت ہے وہاں۔ اب چونکہ علماء کی وہاں قیادت ہے، اس لیے تمام عوام کے اندر بھی مزاج یہی ہے، منطق فلسفہ کی بات وہ نہیں کرتے۔ تو ابن اعظم اصل میں الٹا یہاں سے ہے کہ کیا اللہ کے ساتھ مخلوق ہمیشہ تھی؟ اس لیے کہ یہ جو لفظ قدیم ہے نا، یہ منطق کا لفظ ہے، اور قدیم اور اس کے ساتھ جو لفظ ہے، نہیں، قدیم کے ساتھ حادث، یہ تمام اصطلاحات جو ہیں یہ منطقی ہیں، اور ان کے مفہوم بھی منطقی ہیں۔ تو اس لیے ان اصطلاحات کو جو ہے وہ خاص طور پر عقیدہ میں قطعاً استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ عقیدہ میں صرف وہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے جو قرآن و حدیث سے جو ثابت ہے۔ اب ابن اعظم کی گمراہی کا باعث کیا ہے؟ اس نے یہ کام کیا کہ اللہ کے ساتھ مخلوق، اگر اللہ تو قدیم ہے، اس کے نزدیک اللہ کو قدیم وہ کہتا ہے نا۔ کل میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہ دہر کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا
اللہ کا نام ہے، اور حالانکہ جہاں یہ دہر کا لفظ ہے وہاں یہ آگے لفظ ہے. ادھر پڑھیے وما یہلکنا الا الدہر وما لکم بذالک وما لہم بذالک من علم. یعنی ان کو دہر جو ہے وہ پیدا کرتا ہے اور ان کو علم نہیں ہے. تو خود قرآن نے تردید کر دی ہے کہ دہر جو ہے وہ اللہ کا نام نہیں ہے. لیکن ابن حزم کو ساری الفاظ میں اتنا سچی ہو گئی. داریوں کی یہ نہیں، جو داری ہیں ان کی بات سچی ہو جاتی ہے. یہ وہ وجہ ہے. اور ہمارے یہاں حدیثوں میں ابن حزم سے جو اتنی عقیدت پائی جاتی ہے، میں اسی لیے اس کو خطرناک سمجھتا ہوں. ہمارے علماء نے، حافظ عبداللہ محدث روپڑی نے تو سب سے آگے، لیکن حافظ محمد گوندلوی صاحب نے، مولانا اسماعیل سلفی صاحب نے بھی جو ہے وہ اپنی کتابوں میں جگہ جگہ جو ہے وہ زاریوں کا رد کیا ہے. لیکن ہمارے خاص طور پر ان علاقوں کے جو لوگ ہیں، گجرانوالہ کے اور فیصل آباد کے علماء کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ زاری ہے. اچھا جی، اللہ سب کو ہدایت دے. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ شیخ ابن باز تو زاریوں سے اتنے الرجک تھے کہ ابن اعظم کا نام لے کر رحمۃ اللہ علیہ نہیں کہتے تھے. اصل میں جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں نا، ابن الہادی، وہ تو ان کو جامی کہتے ہیں ابن اعظم کو. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جامی کہنے کے بجائے ان کی گمراہی کی وجہ اور ہے، ان کی وجہ اور ہے. وجہ اگرچہ دونوں کی وجہ ہے منطق فلسفی، لیکن توجیہ الگ ہے. جامیوں کے ہاں تو وہ اصول ہیں جو فلسفیانہ اصول ہیں، جن کے ساتھ جو ہے وہ تشریحات جب کرتے ہیں تو بات نہیں بنتی. ابن اعظم کے سامنے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ قدیم ہے تو مخلوق بھی جو ہے وہ ہمیشہ قدیم نہیں ہے. مخلوق قدیم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مخلوق تو حادث ہوتی ہے. یہ تعبیر ویسے غلط ہے کہ مخلوق جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہے. جو سوال و جواب ہوتا ہے وہ جواب تو سوال کے بعد پیدا ہوتا ہے. جب سوال ہوگا تو جواب تو بعد میں آئے گا. اسی یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات قدیم ہے، یہ بات ہی غلط. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو جو الجھن پڑی ہے وہ یہ پڑی ہے کہ اللہ کے اوصاف بھی قدیم، اللہ خود بھی قدیم. تو اس لیے وہ جتنے اوصاف ہیں ان کو تو اس لیے مان لیتا قرآن مجید میں آ گئے ہیں، لیکن ان کا مفہوم نہیں مانتا. تو اس لیے عربی زبان میں یہ کہتے ہیں خالق بدون خلق، رازق بدون رزق. یعنی مطلب یہ ہے کہ تخلیق نہیں ہے، پیدائش نہیں ہے، لیکن اس کو خالق کہو. لیکن اس کی جب تشریح آئے گی تو وہ ابن حزم اس میں گمراہ ہو جاتا ہے. تو اصل میں جامیوں سے بلکہ معتزلہ سے جو موافقت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ معتزلہ بھی خالق کے رازق وغیرہ ناموں کو مانتے ہیں، لیکن ان کا وصف نہیں مانتے. یعنی خلق رزق وغیرہ نہیں مانتے، بلکہ اس کے نتیجے کو مانتے ہیں. یہ بالکل وہی بگاڑ ہے جو فقہا کا ہے کہ اجتہاد جو ہے اس کی بجائے جو اجتہاد کا نتیجہ ہے اس کو جو ہے وہ مانتے ہیں، اجتہاد کو نہیں مانتے. یعنی تقریر یہی ہے نا کہ جو محنت اور کوشش کی گئی ہے دلیل کے طور پر ثابت کرنے کی، اس کو تو ختم کر دو، اور اس کے بعد جو اس کا حاصل ہے اس کی تقلید کرو. اور یہ ہمارے یہاں حدیثوں میں بھی بہت رجحان ہے. حتیٰ کہ یہ مولانا عبدالستار حماد صاحب نے جو بخاری کتاب لکھی ہے نا، اس کے اندر جو ہے وہ اصول تو بالکل چھوڑ دیے ہیں اور فن حدیث بھی بالکل چھوڑ دیا ہے. لیکن یہ ہے کہ جتنی بات کرتے ہیں وہ فقہ سے کرتے ہیں. حالانکہ جو اجتہاد ہے وہ تو طریقہ ہے، اور اصل تو بات علماء کا اجتہاد ہوتا ہے. امام بخاری کا اجتہاد، امام احمد بن حنبل کا اجتہاد، امام مالک کا اجتہاد، امام ابو حنیفہ کا اجتہاد، امام ابو یوسف کا اجتہاد، امام ابراہیم نخعی کا اجتہاد. ان کے اجتہاد کے آپس میں فرق تو ہیں، وہ جو اہل حدیث اور اہل رائے کا فرق میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، لیکن بات تو ہونی چاہیے تھی اجتہاد کی. اب بخاری کے اندر بھی ساری چیزیں اجتہاد ہیں، یہ بخاری کے سارے اجتہادات ہیں. لیکن اب بخاری کی شرح میں جو ہے وہ فقہ داخل کر کے جو ہے وہ مفتی بن گئے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کاش کہ وہ یہ فقہ کی بجائے اجتہاد کی توجیحات جو ہے، اجتہاد کی جو تفصیلات ہیں وہ بس کرتے. لیکن انہوں نے اجتہاد کی تفصیلات بھی ختم کر دی ہیں، اصول فقہ بھی سارا اڑا دیا ہے، اور اصول حدیث بھی سارا ختم کر دیا ہے. یہ جو میں آپ کو عام طور پر جب یہ بتاتا ہوں نا، اپنا سند کے اندر
تحمل و ادا کی کیفیتیں. عبدالستار احمد صاحب جو ہے وہ اپنی صحیح بخاری میں یہ کام ہی نہیں کرتے, چھیڑتے ہی نہیں ہیں اس کو, ساری چھوڑ جاتے ہیں. اور اتفاق سے میں خیر ان کی تو صفائی دیتا ہوں, پڑھنے والوں نے جو پروف ریڈنگ کرنے والے تھے انہوں نے تو اور تباہی مچا دی ہے ان میں سے, کیونکہ عبد المالک مجاہد صاحب عالم نہیں ہے, تو عالم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ عالم کو جان ہی نہیں سکتے, پہچان ہی نہیں سکتے. وہ ہمیشہ ایسے لوگ رکھتے ہیں کہ تنخواہیں تھوڑی لیں اور کام وہ کریں, حالانکہ پروف ریڈنگ آخری بات ہوتی ہے, اگر وہ غلط ہو جائے تو سارے کا سارا کام غلط ہے. اب ماشاءاللہ آپ میں سے ایک جماعت وہ ہے جنہوں نے قرآن مجید کے 20 مصحف جو ہے وہ تیار کیے. آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کے بعد کم علم لوگوں کو جن کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کو جو ہے وہ اگر بنا دیا جائے پروف ریڈنگ کرنے والا تو کیا کریں گے؟ بیٹا غلط ہو جائے گا. اب دیکھیے رشت کا ایڈیٹر بنا دیا عبداللہ عنقینانی کو حمزہ صاحب نے. اچھا میرا پورا کا پورا مضمون جو ہے وہ اصل میں رد ہے یہ داؤد ظاہری کا, اس کا جو قیاس کے بارے میں موقف ہے میں نے اس کا رد کیا ہے, اور میں نے امام بخاری کو اس کا بڑا زبردست ناقد بنایا ہے. اس نے کیا کام کیا, میرا پورا مضمون جو ہے وہ چھاپتے ہوئے آخری جو پیرا تھا نا 2-3 لائنیں, اس میں کہا ہے کہ اس مضمون کا مقصد یہ ہے کہ یہ موقف ہے, اور وہ داؤد ظاہری کا موقف ہے جس کا میں نے پورے مضمون میں رد کیا. اس لیے میں ویسے صحیح بات ہے کہ حمزہ صاحب ظاہر ہے کہ نہ تجربہ ہے نہ علم ہے, اس لیے جب حمزہ صاحب مجھے کہتے ہیں نا کہ جی رشت کے ایڈیٹر جو ہیں وہ عبد الرحمن عزیزی صاحب ہیں, تو میں کہتا کچھ نہیں, لیکن مجھے خیال آتا ہے کہ عبد الرحمن عزیزی صاحب تو خود قاری نہیں ہیں, ان کو قرات کے جو تحقیقات ہیں خود موجود نہیں ہے, یہ ایڈیٹر ہو گئے. تو اس کا معنی تو یہ ہے, یہ بالکل وہی بات ہوگی کہ بہترین عبارت جو ہے وہ آپ تیار کر کے کسی کو دے دیں اور کہیں کہ بھئی اس کو پڑھ لو, اور اس کے اندر وہ جو ہے وہ نئی نئی چیزوں کو اضافہ کر دیں. وہ مجھے ایک ہنسی والی بات یاد آ گئی. 2 جماعتوں کا آپس میں بڑا گہرا اختلاف تھا, تو اختلاف کی صورت میں جو ہے وہ دونوں کا آپس میں گفتگو ہو رہی تھی. مولانا عبداللہ صاحب بھی موجود تھے, علامہ صاحب بھی موجود تھے, اور ادھر مولانا معین الدین لکھوی بھی, میاں فضل حق بھی. تو اب میاں فضل حق صاحب کی میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, لیکن یہ تاریخی بات ہے اس لیے بتانا چاہتا ہوں ورنہ اللہ نہ کرے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مجھے کہتے ہیں کہ میاں فضل حق صاحب نے طوائف الملوکی پھیلا رکھی ہے. طوائف الملوکی, اس کا مطلب یہ ہے میں نے طوائفیں رکھی ہوئی ہیں. اب طوائف الملوکی کا معنی یہ ہوتا ہے ایک آدمی جب پڑھا لکھا نہیں ہوتا تو وہ کیا حلیہ بناتا ہے. اللہ اکبر, اللہ ہدایت دے. مجھے بڑی ہنسی آئی اس دن. ویسے ہے نا وہ لکھا ہوا تھا اللہ کے نبی نماز ہلکی ہلکی پڑھتے تھے جی, تو اس کو یا اس طرح لکھتے تھے, تو کسی نے پڑھا نہیں اللہ کے نبی نماز ہلکے ہلکے پڑھتے تھے. اللہ 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 تھوڑے رحم کر. ویسے آپ کو بتاؤں, کوئی آدمی جو ہے وہ عربی بالکل غلط پڑھ دے, اس کا ترجمہ غلط کر دے, اسی طرح جو ہے وہ اردو غلط پڑھ دے, کسی کو دکھ نہیں ہوتا. انگریزی زبان کی, حالانکہ انگریزی زبان کی کئی قسمیں ہیں. برطانیہ کی انگریزی اور ہے, امریکہ کی انگریزی اور ہے. انگریزی مختلف ملکوں میں اس کے اپنے اپنے انداز ہیں. اب دیکھو نا اتنا فرق ہے. شیڈول ہے نا, لفظ شیڈول, اس کو جو ہے وہ امریکہ والے نہیں برطانیہ والے پڑھتے ہیں سیکچول. اب شیڈول اور سیکچول کا لفظ کتنا فرق ہے. جو اپنا الفاظ حروف ہیں وہی ہیں, مطلب سپیلنگ وہی ہے, لیکن سیکچول تو میں عام طور پر جو ہے وہ ہاسپٹل اور ہسپتال جی ہاں نہیں وہ تو خیر اردو, وہ اردو میں. اور ایک بڑی بات اور بھی, جو عرب ملک ہے نا وہ جب پڑھتے ہیں نا تو وہ نئے نہیں پڑھتے, مثلا نیشنل نہیں کہتے,
وہ کہتے ہیں نشو نال. ناشنا. یہ جو یس ہوتا ہے اس کو بھی یا کئی لوگ ابھی یا کرتے ہیں. یا بہت کچھ ہے جی. میں آپ کو بتانا سے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ قراتوں کے منکر ہیں، حالانکہ اپنی زبان میں کئی لہجے ایک ہی زبان کے کتنے لہجے ہیں. تو اللہ انہیں ہدایت دے. بات چونکہ مغرب جو ہے وہ ان کا خدا ہے، اور جو چیز وہاں سے آتی ہے اس کو، بلکہ مجھے پتہ ہے کئی بڑے دیندار جج ہیں، قرآن کی تفسیر وہ اردو نہیں پڑھیں گے، وہ تفسیر پڑھتے ہیں جو انگریزوں نے لکھی ہوئی ہے. ڈاکٹر بھی ایسی کرتے ہیں. تو میرے ایک شاگرد ہیں، اسے بہت سینئر ہائی کورٹ کے جج ریٹائر ہوئے ہیں، ان کا بیٹا جو ہے وہ DIG ہے پولیس میں. تو وہ ہمیشہ جب میرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں جی میں نے وہ جو غالباً کو گب کر کے نام ہے ایک مفسر کا، میں تو وہ اصل میں پڑھتا ہوں، وہ بڑی شاندار تفسیر ہے. یعنی تفسیر بھی انہوں نے پڑھنی ہے تو وہی. اچھا آپ کوئی اردو تفسیر پیش کریں گے وہ عزت نہیں ہوتی. انگریزی دیا واہ واہ جی واہ واہ جی تو کمال ہو گیا، واللہ امریکان ہوا. ہمارے پروفیسر افسر اللہ صاحب بڑے نخرے اتارا کرتے تھے. تو خیر آپ جو ہے وہ، ہمارے پاس وقت نہیں ہے ورنہ آپ کو ان کے لطیفے سناؤں تو بڑے بڑے لطیفے سناتے. کہتے تھے وہ حاجی مویا وہ پانی دینے والے حاجی مویا اس پاکستانی دیکھتے ہیں کون حاجی مر گیا ہے. اللہ اکبر. چلیے یہ اگلی حدیث جو ہے کہ حدثنا مسدد حدثنا سفیان عن صالح عن عبید اللہ عن زید بن خالد قال مطر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال قال اللہ اصبح من عبادی کافر بی و مومن بی. لو جی، زید بن خالد روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کی موقع پر بات ہے، یہاں حدیبیہ کا ذکر نہیں، دیگر حدیثوں میں ذکر ہے. حدیبیہ کے موقع پر جو ہے وہ بڑی سختی تھی، پانی نہیں مل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی، اور اس بارش کی وجہ سے جو ہے وہ پھر پانی مل گیا ان کو بیچاروں کو. اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ قال اللہ کہتے ہیں. اب یہ ہے حدیث قدسی. اگرچہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اس لیے کہ پتہ نہیں ہے اللہ کے الفاظ کے لیے تو دلیل کی ضرورت ہے کہ اللہ کے الفاظ ہے، کہ حدیث قدسی کا پارا یہ کہ مراد اللہ کی ہے، اور اللہ کی مراد ہے، اور اللہ کی مراد جو ہے وہ جب اللہ کے نام کے حوالے سے پیش کی جائے گی پھر حدیث قدسی ہوتی ہے. اور اگر اللہ کی مراد اللہ کے نام کے حوالے سے پیش نہ کی جائے تو وہ حدیث قدسی نہیں کہلاتی، اس کو پھر عام حدیث اور سنت کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ کی بات کیا ہے کہ میرے کچھ بندوں نے صبح کی اور کفر کی حالت میں صبح کی، اور کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ایمان کی حالت میں صبح کی. اچھا جی، اب اس کی تشریح دیگر حدیثوں میں موجود ہے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمیں جو بارش ہوئی ہے فلاں کھیتی کی تبدیلی سے بارش ہوئی ہے. یہ ایک سابقہ تعبیر ہے بارش کے بارے میں کہ جو مختلف آسمان کے اوپر جو ہیں وہ خاص جگہ ہیں جن کو کھیتیاں کہتے ہیں، تو ان کی تبدیلی سے جو ہے وہ بارش ہوتی. تو جنہوں نے کہا کہ اس کو عربی زبان میں نو کہتے ہیں حمزہ کے ساتھ، تو جس نے یہ کہا کہ فلاں کھیتی کی وجہ سے بارش ہوئی ہے وہ تو کافر ہو گیا، اور جس نے یہ کہا کہ اللہ نے بارش برسائی ہے وہ ایمان والا ہے. چلیے جی، یہ حدیث قدسی آ گئی، اس لیے میں جلدی پڑھ رہا ہوں کہ دلیل صرف حدیث قدسی کی چاہیے میں. اخبرنا ابو الیمانی اخبرنا شعیب حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ انا عند ظن عبدی بی. آپ نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں، حدیث قدسی بن گئی نا. اللہ کیا کہتے ہیں کہ بندہ جیسا میرے ساتھ گمان رکھے میں اس کے ساتھ کرتا ہوں. یہ بہت زبردست کربہ ہے،
عام طور پر جب انسان جو ہے نا یہ اللہ پر اچھا گمان رکھے تو اس کے اندر جرأت پیدا ہوتی ہے، اور اگر اللہ پر اس کا گمان اچھا نہ ہو تو وہ آدمی بزدل ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ جو بزدل آدمی ہے اس کے وعدے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اور ہمارے یہاں مشہور ہے کہ بزدل عام طور پر وہ ہوتے ہیں جن کی بیویاں ان پر سوار ہوں۔ بیویاں جب سوار ہوتی ہیں نا تو وہ اتنی خوفناک ہوتی ہیں کہ ان کا مزاج بن جاتا ہے، جب لوگوں سے وہ بات کرتی ہیں تو ان پر بھی وہ پھر سواری کرتے ہیں، بلکہ تجربے ایسے ہیں کہ خاوند پر تو وہ حکومت کرتی ہیں، وہ باپ پر بھی حکومت کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ عورت کا مزاج ہے، جب ایک دفعہ اس کو شے مل جائے نا اس کے بعد مرد وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ جوانی کی عمر تو خاص گزر ہی جاتی ہے، مرد کہتا ہے کہ جی چلیے جی میں نے چسکے لینے ہیں، لیکن جب بڑھاپا آتا ہے اس وقت پھر اس وقت حالات آتے ہیں خطرناک کہ بیویاں کیا کچھ کرتی ہیں۔ چلیے جی، اب یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ گمان، حقیقت یہ ہے کہ میں ڈپریشن کا مریض ہوں، اور ڈپریشن کی اصل بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہوتی ہے خوف، تشویش، تذبذب بھی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ علم میں مجھے تذبذب نہیں ہے، لیکن ویسے میں دیگر معاملات میں بہت زیادہ تذبذب کا شکار ہوتا ہوں۔ تو جب میں تذبذب کا شکار ہوتا ہوں تو اس وقت پھر میری حالت بڑی خراب ہوتی ہے۔ تو اس وقت پھر میں وہ تمام آیتیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں جن کے اندر اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ إِنَّهُ لَا يَئْسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ حتیٰ کہ اتنی مایوسی طاری ہوتی ہے کہ صبح اگر اللہ تعالیٰ مجھے وقت پر اٹھا دے تو بسا اوقات اتنی مایوسی ہوتی ہے کہ دعا کرنی مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر یہ کلمے میں بار بار جو ہے وہ پڑھتا ہوں، بار بار پڑھتا ہوں، اور خاص طور پر پھر یہ کلمے بار بار پڑھتا ہوں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ قاری زبیر صاحب بڑے تیز ہیں، میں وضو کرتا ہوں تو اس وقت بھی میں کلمے پڑھ رہا ہوتا ہوں، اس لیے کہ مجھے وضو بھی بارہ معلوم ہوتا ہے ڈپریشن کی حالت میں۔ صبح کی تو قاری صاحب مدنی صاحب تو وہ خانے میں بھی جا کے جو ہے وہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ بھئی میں تو اصل میں اپنا ڈپریشن کا علاج کر رہا ہوتا ہوں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ڈپریشن کے باوجود اللہ نے مجھے جو ہے وہ جرأت دی ہوئی ہے، میں نہیں پرواہ کرتا۔ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہوں اللہ پر توکل کر لیتا ہوں الحمدللہ۔ تو حالانکہ ڈپریشن کا میرا ایک بڑا گہرا دوست تھا، میرے ساتھ کرکٹ کھیلا کرتا تھا، وہ اس مرض کا شکار تھا، ہمارے جے بلاک میں ہی، اس کا نام اختر تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی، جل گیا، پوری کوٹھی چل گئی۔ ہمارے جے بلاک پہ جو دوسری لائن ہے جو مسجد رحمانیہ جو ہے اس کے قریب والی جو لائن ہے اس میں وہ رہتا تھا۔ ڈپریشن بڑا خطرناک مرض ہے، عام طور پر جن لوگوں کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا وہ خودکشی کرتے ہیں۔ تو خیر بتاتا ہوں کہ یہ رحمت کی آیتیں جو ہیں، انا عند ظن عبدی بھی، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں واقعات میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات بناوٹی تعبیر کرتے تھے اللہ کی رحمت کی امید پر۔ جیسے کہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھاتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ 70 مرتبہ تو منع کیا گیا ہے، اگر میں 70 مرتبہ سے زیادہ جو ہے وہ بخشش مانگوں پھر تو منع نہیں ہے۔ حالانکہ یہ تعبیر بناوٹی ہے، لیکن اللہ کی رحمت پر جو ہے اچھا گمان جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کو ہمیشہ پسند ہوتا ہے۔ تو اسی لیے مسلمان جو ہے وہ دو چیزیں جمع نہیں ہوتی، ایک دولت اور ساتھ بزدلی، یہ مسلمان میں جمع نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ چلیے جی، اب یہ تو آپ نے پڑھ ہی دیا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، اس لیے اچھا گمان جو ہے وہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، انسان کو ہمیشہ رجائی ہونا چاہیے۔ اچھا جی، حدثنا اسماعیل حدثنی مالک عن ابی الزناد، یہ تو میں پڑھ دیے، نہیں یہ نہیں پڑھی۔ اچھا جی،
عن الأعرج عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رجل لم يعمل خيرا قط فإذا مات فحرقوه وذروه نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله علي لا يعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر ليجمع ما فيه ثم قال لما فعلت قال من خشيتك وأنت عالم فغفر له. اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے یہ معاملہ کیا اپنی موت سے پہلے جب اسے اعتماد ہو گیا کہ مجھے موت آ جائے گی، اور وہ آدمی وہ تھا جس نے کبھی نیکی کا کام نہیں کیا تھا. ویسے دوسری حدیث میں آتا ہے کہ یہ کفن چور تھا. اب کفن چوری جو ہے یہ بڑی ہی انسان کی نحوست بھی ہے اور بدبختی بھی ہے کہ جو مر چکے ہیں ان کے کفن جو ہے وہ چوری کرنا. تو لیکن آپ دکھ کی بات ہے فقہ حنفی میں کفن چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے، وہ چور ہوتا ہی نہیں کیونکہ بناوٹی فقہ ہے نا. اچھا جی، کہ اس نے کیا کہا ان کو، فیضا ماتا فحرقوہ، جب وہ مر جائے تو اس کو جلانا، اور وذروہ نصفہ، جو جلانے کے بعد جو ہے وہ جو راکھ ہو آدھی تو خشکی میں اڑا دینا اور آدھی سمندر کے اوپر اڑا دینا. آگے بیان کیا کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کی قسم اگر اللہ نے میرے اوپر قدرت پا لی، کیا مطلب کہ جب راکھ بھی نہیں ملے گی تو اللہ مجھے کہاں سے پیدا کریں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قدرت پا لی تو پھر وہ عذاب اللہ مجھے کریں گے جو کسی کو نہیں کیا. جہنم میں سب سے پتہ تھا کفن چور بہت گندا کام ہوتا ہے، لیکن ڈکیتی تو اس سے بھی زیادہ غلط گندا کام ہے. اچھا، فامر اللہ البحر، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سمندر کو حکم دیا، فجمع ما فیہ، سمندر نے جتنا کچھ اس میں وہ اڑان جو ہے وہ پانی میں جذب ہوئی تھی وہ ساری اکٹھی کر دی، اور پھر خشکی کو حکم دیا، اس نے بھی اپنی ساری جو خشکی میں جو چیزیں بھی بیٹھ گئی تھیں وہ ساری جمع ہو گئیں. پھر اللہ فرماتے کیا ہیں، اب یہ ثم قال، پھر اللہ نے فرمایا لما فعلت، یہ ہے اصل میں حدیث قدسی، لما فعلت، تو نے یہ کام کیوں کیا، قال من خشیتک، اے اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے کیا ہے، وانت عالم، تو زیادہ جانتا ہے، فغفر اللہ، اللہ نے معاف کر دیا. دیکھیے اللہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ اس کے اندر ایک طرف اللہ کی قدرت کا انکار پایا جاتا ہے اور دوسری طرف اللہ کا خوف پایا جاتا ہے. کہتے ہیں کیسی بھی چھوٹی ہو نیکی تو اسے ہلکا نہ جان، یا اس میں روپڑی کا شعر ہے، کیسی بھی چھوٹی ہو نیکی تو اسے ہلکا نہ جان، رب کو بخشنے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. اب یہ ہے بہت بڑی بات، اللہ کی قدرت کا انکار ہے. تو اب اللہ کا جو خوف ہے، ویسے ایمان تو خوف اور قدرت کے درمیان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ چونکہ ارحم الراحمین ہے، اسے کون روک سکتا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ اللہ کے لیے کوئی اصول ضابطہ نہیں ہے، مشرک کو چاہے معاف کر دے، قدرت کا انکار کرنے والا اس کو معاف کر دے، یہ کفر ہے قدرت کا انکار. اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا. یہ مثالیں جو یہ بتاتی ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے اتقاء اور رحمان ہیں، جن کو اللہ نے جو ہے وہ مٹھی میں آزاد کرنا ہے، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دے. چلیے جی، حدثنا احمد بن اسحاق حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا حمام حدثنا اسحاق بن عبد اللہ سمعت عبد الرحمن بن ابی عمرہ قال سمعت ابا ہریرہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان عبدا اصاب ذنبا وربما قال اذنب ذنبا فقال رب اذنبت ذنبا وربما قال اصبت فاغفر فقال
रब्बुहु आलिम अब्दी अन्ना लहु रब्बन यगफिरु ज़ंबा व याख़ुज़ु बिही गफ़रतु लि अब्दी सुम्मा मकसा मा शा अल्लाहु सुम्मा असाब ज़ंबन औ अज़नब ज़ंबन फ़क़ाल जी रब्बे अज़नबतु औ असबतु आखरा फ़ग़फ़िरहु फ़क़ाल आलिम अब्दी अन्ना लहु रब्बन यगफिरु ज़ंबा व याख़ुज़ु बिही गफ़रतु लि अब्दी सुम्मा मकसा मा शा अल्लाहु सुम्मा अज़नब ज़ंबन व रुब्बमा क़ाल असाब ज़ंबन फ़क़ाल रब्बे असबतु औ क़ाल अज़नबतु आखरा फ़ग़फ़िर ली फ़क़ाल आलिम अब्दी अन्ना लहु रब्बन यगफिरु ज़ंबा व याख़ुज़ु बिही गफ़रतु लि अब्दी सलासन फ़लयअमल मा शाअ। बस अल्लाह की रहमत की उम्मीद जो है ये इंसानों को बड़ा गुनाह करवाती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वइन जनाब इन सराक़ा से बड़े बड़े उलमा गुमराह हुए कि अल्लाह अकबर बदकारियाँ भी करते हैं और यह है कि चोरियाँ भी करते हैं और कहते हैं कि दखल जन्ना हदीस में दखल, हालांकि दखल जन्ना का माना ये नहीं है कि पहली जन्नत में फ़ौरन दाखिल हो जाएंगे। 50,000 साल दिन का अजाब जो है वो मिल सकता है। और ख़ास तौर पर उलमा के लिए जो है अल्लाह मेहरबान है, मैं नहीं कहता अल्लाह की रहमत को मैं नहीं बंद कर सकता, लेकिन यह कि बड़ी ख़तरनाक बात है कि एक आदमी जो है कि वो इल्म के बावजूद अज़ल्लाहुल्लाहु अला इल्म के बावजूद जो है वो बदकारियाँ भी करे। बल्कि मैं तो बहुत से ख़तीबों को जानता हूँ, मैंने वो दौर देखा है 1970 तक ख़तीबों का दौर था कि जब जो है वो बड़े बड़े खुतबा जो है वो बदकार हुआ करते थे। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं जो मेरे साथ वाक़यात पेश आए हैं मैं आपको बताऊं ख़तीब किस तरह बदकार होते हैं। मुझे अमरन इसका तजुर्बा हुआ है, अल्लाह माफ़ करे। हमारे वालिद साहब हमारे ताया दोनों ही खिताबत के ये जो लक्षण हैं इनके बहुत मुखालिफ थे, इसलिए उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम इल्म में पुख्ता हो और मेरे ऊपर बड़ी मेहनत की है दोनों ने। अल्लाह ताला मुझे इल्म का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ दे। चलिए जी, तो अब तर्जुमा तो बड़ा आसान है कि जब बंदा गुनाह करता है, अब इमाम बुखारी अल्फाज जो है वो रावी के बयान कर रहे हैं कि रावी ने असाब ज़ंबन कहा और बसा औक़ात ये भी कहा अज़नब ज़ंबन, और फिर उसके बाद कहा रब्बे मैंने गुनाह किया है, और ये भी कहा कि असब तो मैं गुनाह तक पहुंचा हूँ, अल्लाह माफ़ कर दे। तो उस रब क्या कहते हैं, देखिए ये अच्छा पहलू रब अरहमुर राहिमीन की। आलिमा रब्दी अन्ना लहु रब्बन यगफिरु ज़ंबा व याख़ुज़ु बिही। क्या मेरे बंदे ने जान लिया है कि उसका एक ऐसा रब भी है जो गुनाह माफ़ भी करता है और गुनाहों के साथ पकड़ भी रखता है। ये नहीं कहा कि सिर्फ माफ़ी करता है, पकड़ भी सकता है, सज़ा भी देता है। जो इस तरह के ज़रूरतमंद लोग होते हैं इल्म के बावजूद बदकारियाँ करने वाले, उनको अल्लाह पकड़ते भी हैं। गफ़रतु लि अब्दी, मैंने अपने बंदे को माफ़ कर दिया। सुम्मा मकसा मा शा अल्लाह, ये असल में हदीस जो है ये एक ही बात का बार बार तकरार है कि 3 दफ़ा ये कहा गया है कि वो कहता है कि मैं गुनाह को पहुंचा हूँ या मैंने गुनाह किया है। तो अल्लाह ताला फिर भी वक्फे वक्फे से जब गुनाह करता है तो ये गुनाह अल्लाह माफ़ करते रहते हैं। बल्कि हदीस में ये है कि अगर एक आदमी दिन में 70 मरतबा भी गुनाह करे, वैसे वो हदीस ऐसी ही है, उस मेयार की नहीं है, इससे कोई ये ना समझे कि मैं तो सारा दिन बदकारियाँ ही करता रहूँ अल्लाह माफ़ करता रहेगा, ये बात नहीं है। लेकिन ऐसी हदीसें जो हैं वो गुमराह लोगों को जो है वो बड़ा मौका देती हैं। लेकिन अल्लाह रहमुर राहिमीन है, जब अल्लाह ताला जो है वो अपनी रहमत की शिद्दत में होंगे तो इब्लीस को भी, अज़ाज़ील को भी उम्मीद पैदा हो जाएगी कि आज मुझे भी माफ़ कर दिया जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह को वैसे माफ़ी मांगना बहुत पसंद है और इसी से बरकतें सारी पैदा होती हैं। बस मुख्तसर सी बात यह है कि इसके तकरार का असल मकसद ये है कि अल्लाह को माफ़ी बहुत पसंद है। इसलिए कोई इंसान कितनी भी ख़राब हालत में हो, माफ़ी मांगना जो है उससे कभी ना मायूस ना हो। इन्नहु ला यसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफ़िरून व मन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्लज़ ज़ालिमून, ये सारी चीज़ें जो है। चलिए जी, हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न अबिल अस्वद हद्दसना मुअतमरुन समेत अबी हद्दसना क़तादत अन उक़बत अब्न गाफ़िर अन अबी सईद अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु ज़करा रजुलन
فی من صرفا او فی من کان قبلکم قال کلمتاً یعنی آتاہ اللہ مالا و ولدا فلما حضرت الوفات قال لبنیہ اے رب کنت لکم اے ابن انی ای ابن کنت لکم قالوا خیر ابن قال فإنه لم یبتئر او لم یبتئس عند اللہ خیرا وإن یقدر اللہ علی یعذبہ فانظروا اذا مت فاحرقونی حتی اذا صرت فہما فاسحقونی او قال فاسحقونی فاذا کان یوم ریح عاصف فذرونی فیہا فقال نبی اللہ فاخذ مواثیقہم علی ذلک وربی ففعلوا ثم ادروہ فی یوم عاصف. آپ کے پاس اس کے اوپر حمزہ پڑھا ہوا ہے؟ پڑھا ہوا ہے نا؟ ہاں یہ اصل میں یہاں فدرو یہ ایک جو ہے وہ آگے آئے گا وہاں حمزہ ڈالنا چاہیے، لیکن یہ پروف ریڈر جو ہے وہ اسی طرح تماشے دکھاتے ہیں. دارالسلام کا چھپا ہوا صحیح بخاری کا نسخہ ہے. اچھا جی، اب یہ ہے کہ فقال اللہ عز وجل کن فاذا هو رجل قائم قال اللہ اے عبدی ما حملک علی ان فعلت ما فعلت قال مخافتک او فرق منک قال فما ترافعه ان رحمہ عندها وقال مرۃ اخری فما ترافعه غیرها. مجھے چونکہ پتہ ہے کہ آپ نے اپنے درس کے دور میں بخاری پڑھتے ہوئے جو ہے وہ سمجھا کچھ نہیں ہوتا، اس لیے میں مشکل الفاظ کا ترجمہ جو ہے وہ کر دیتا ہوں. یہاں یہ ہے کہ پہلے لوگوں میں یہ آدمی تھا، یعنی امت محمدیہ کی بات نہیں ہو رہی، تو اس نے ایک بات کہی. وہ بات یہ کہی کہ اس کو اللہ نے بہت مال اور اولاد دی تھی، بڑی اولاد اور بڑا مال. جب اس کی وفات کا وقت آیا تو وہ اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ میں کیسا رب تھا، میں کیسا باپ تھا. ایا بن کنتو، میں کیسا باپ تھا. اب ظاہر ہے کفن چور تھا لیکن کرتا تو اولاد کے لیے تھا نا سارے کام. تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا باپ تھا. اولاد کو تو ملنا چاہیے، حرام ملے یا حلال. اور یہ اولاد کی سوچ بالکل یہی ہوتی ہے. اولاد جو ہے وہ بڑے باپ کی جو اولاد ہوتی ہے ہمیشہ وہ محنتی کم ہوتی ہے، اور اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ ہمیں ملنا چاہیے، محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے یخرج المیت من الحی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندوں سے مردہ پیدا کرتے ہیں. مراد یہ ہے کہ بڑے لوگوں کی اولاد جو ہے وہ اکثر نااہل ہوتی ہے، اس لیے کہ جب محنت نہ کرے اس کے اندر صلاحیت بڑھتی نہیں ہے. لیکن سمجھدار ماں باپ جو ہیں وہ اپنی اولاد کو محنتیں کرواتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے باپ نے اتنی زیادہ محنت کروائی. 1000 بیٹھک 500 ٹن روزانہ نکالنا جو کسی عام آدمی کا کام ہی نہیں ہے. اور وہی چیزیں جو ہیں وہ آج بڑھاپے میں بھی کام آ رہی ہیں. چلیے جی، تو اس کے اندر جو الفاظ مشکل ہے میں فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَئِرْ، یہ اصل میں بَعَرَ يَبْعَرُ جو ہے یہ اس سے ہے باب افتعال. پوشیدہ ذخیرہ کرنے کو کہتے ہیں. اب ابتارا یبتئر، تو مراد یہ ہے کہ اس نے کوئی مار دورہ تو بڑا کچھ اس نے ذخیرہ کیا ہوا تھا، اس نے کوئی پوشیدہ ذخیرہ نہیں کیا تھا. پوشیدہ کون سا ہوتا ہے؟ جو اللہ کے پاس جاتا ہے. تو پوشیدہ کوئی ذخیرہ نہیں کیا ہوا تھا. کیا مطلب؟ کوئی نیک کام نہیں کیا ہوا تھا. او لم یبتئس، اللہ اکبر، یہ لفظ جو ہے یہ بعض سے ہے. بعض، آپ جس کو بعض کہتے ہیں نا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے. یہ بعض لفظ نہیں ہے، اصل میں لفظ ہے بعض حمزے کے ساتھ. یہ اس کا باب افتعال ہے. جی، آپ کو یہ پتہ ہے کہ بعض جو ہے یہ جو شکار کرتا ہے وہ پوشیدہ شکار کرتا ہے، چھپ کے جاتا ہے اور جو ہے وہ
پھر اس کے بعد جو ہے وہ جہاں کہیں شکار ہوتا ہے وہاں جا کر یہ حملہ کرتا ہے، اور ویسے بڑا مضبوط ہوتا ہے، اسی لیے اس کی کئی قسمیں ہیں۔ تو یہاں مراد ہے کہ اس نے پوشیدہ شکار کو، یعنی کوئی پوشیدہ، مراد وہی ہے، کوئی اس نے کوئی نیک عمل جو ہے وہ پوشیدہ نہیں کیا۔ عند اللہ ہے، عند اللہ کا لفظ اس لیے لائے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ذخیرہ ہونے کے قابل ہو۔ آپ پتہ نا، اللہ تو بلکہ یہ بھی ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو پکڑیں گے، اور یہ ہے کہ وہ ہوا میں اڑا دیں گے۔ 19 پارے کی آیت شروع کی کیا ہے؟ فجعلناہ ہباء منصورا۔ ان کے اعمال جو ہیں وہ جن کو وہ نیکی سمجھتے ہیں وہ لیں گے اور بالکل اسی طرح جو ہوا میں جو ہے اڑا کے پھر جو ہے ضائع کر دیں گے۔ اچھا جی، یہ لفظ ذرا مشکل تھا۔ اس کے بعد اس نے یہ جو ہے وہ ان سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میں کولا بن جاؤں، فہمن فاسحقونی، تو پھر میرے کولے کو بھی پیس دینا۔ اب یہ اسحقونی جو ہے نا، یہ کاف نقطوں والوں کے ساتھ بھی ہے، اور راوی نے یہ لفظ نقطے والے کاف کے ساتھ کہا ہے یا وہ شوشے والے کاف کے ساتھ کہا ہے۔ اب یہ قرات کی بات ہو رہی ہے۔ عام آدمی کے نزدیک یہ نقطے والا کاف اور جو ہے وہ دوسرا کاف، اس کا کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن چونکہ یہ عرب لوگ ہیں، عرب لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کا دھیان رکھتے ہیں۔ ان کا جو لہن ہے اس کے اندر جو ہے وہ کاف کا فرق ہوتا ہے، اور خاص طور پر جو لہن ہے نا وہ شامیوں کو بڑا عمدہ ہوتا ہے۔ شام کا پورا علاقہ جو ہے ان کا لہن بڑا عمدہ ہے۔ ہمارے جو ہے نا وہ بدو لوگ خلیج کے، یہ تو عربی اس طرح بولتے ہیں جیسے کہ کسی کو ڈانٹ رہے ہیں، لیکن شامی لوگ بڑی پیار کی عربی بولتے ہیں، اور ان سے بھی زیادہ پیار کی عربی جو ہے بچ بچ کر جو بولتے ہیں وہ مراکش، الجزائر وغیرہ کے لوگ بولتے ہیں، بچ بچ کر۔ اسی لیے ان کے ہاں جو ہے امالہ بہت ہے، امالے کا معنی جھکنا ہوتا ہے، اتنی پیار سے بات کرتے ہیں بچ بچ کر۔ میرے ساتھ تو بڑی تجربے ہوئے ہیں، میں 8-10 سال مراکش میں گیا ہوں، باقی باتیں لمبی ہو جائیں گی۔ میں نے ویسے کل ایک بات شروع کی تھی، اس کو میں آپ کو باتیں کر دیتا ہوں۔ میں بتانے لگا تھا، لیکن میں نے اصل بات یہ ہے کہ میں نے بتایا تھا نا کہ بس یہ مصر سے شروع ہو کر جو ہے مراکش تک پھر عورتوں کی حالت بہت خراب ہے۔ عورتیں جو ہیں وہ راتوں کی ڈیوٹیاں دیتی ہیں، راتوں کی ڈیوٹیاں ان کی، اور سخت ڈیوٹیاں، صفائیوں کی، اس طرح کے کام۔ اچھا، ہوٹلوں میں تو خیر یہاں بھی عورتیں ہیں، ہر جگہ عورتیں کام کرتی ہیں۔ تو چونکہ میں بادشاہ کا مہمان ہوا کرتا تھا، مجھے اسپیشل گاڑی بھی ملتی تھی اور ڈرائیور بھی 24 گھنٹے کے لیے، تو جو سب سے اونچا ہوٹل اس میں مجھے ٹھہراتے تھے۔ تو وہ جب ہم چلے جاتے ہیں کسی کام کے لیے تو بادشاہ وغیرہ کے سامنے خطاب کرنا ہوتا تھا، تو اس وقت وہ ہمارے کمروں کی صفائی کرتی تھیں عورتیں۔ ہوٹلوں میں کوئی گیا ہے تو اس کو پتہ ہوگا کہ عورتیں کیسے صفائی کرتی ہیں۔ تو ایک چیز وہ یہ کرتی تھی کہ گلاب کے پھول جو ہے نا میرے تکیے کے پاس رکھ جاتی تھی۔ یہ اصل میں گلاب کا پھول جو ہے یہ عشق کی علامت ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہوٹلوں میں انتظام موجود ہے کہ آپ جس عورت کو چاہیں اس کے ساتھ بدکاری کر سکتے ہیں۔ غربت بہت ہے۔ مجھے بڑا برا لگتا تھا کہ یہ گلاب کے پھول کو رکھے جاتی ہے۔ میں کیا کرتا تھا کہ مجھے کوئی تھوڑی سی تکلیف ہے یہ ریشے وغیرہ کی، تو میں وہ گلاب کا پھول جو ہے وہ جب دیکھتا تو وہاں سے وہ جو ڈبہ ہوتا ہے نا اس کے اندر پھینک دیتا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ رات پر میں تھوکتا رہتا۔ صبح ان کو بڑی تکلیف ہوتی کہ ہم تو گلاب کا پھول رکھ کے جاتی ہیں اور یہ جو ہے یہ تھوکتا ہے۔ چلیے جی، یہ کل میں نے آپ کو بات شروع کی تھی، پھر میں کسی اور طرف نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ چلیے جی، اب میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ایک لفظ یہاں اور بھی آیا ہے، وہ یہ آیا ہے کہ وہ قسم کھا کر جو ہے اس نے اپنے بیٹوں سے وعدہ لیا، یعنی بڑے پکے وعدے لیے کہ یہ کام وہ کرے گا۔ اچھا، اب اللہ نے اس کو جو ہے دوبارہ زندہ کر لیا، تو اس سے پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں آمادہ کیا ہے اس طریقے کو اختیار کرنے پر؟ کہا تیرے خوف نے۔ فرق لفظوں کا فرق ہے، مخافتوں کا یا فرق، یہ دونوں کا معنی خوف ہوتا ہے۔ فما تلافا ہو، یہاں ما جو ہے یہ موصولہ ہے، بس جس چیز نے
اس کام کی تلافی کی، تلافی کہتے ہیں کسی چیز کا تدارک کرنا، کسی چیز کا علاج کرنا. جس چیز نے اس کی تلافی کی، کیا مطلب کہ اس گناہ کو جو ہے وہ معاف کرا دیا. وہ کیا تھا کہ اللہ نے جو ہے وہ اس پر رحم کر دیا. ان رحمہ اندہا، اس خوف کی وجہ سے، اس خشیت کی وجہ سے، حاضمیر مؤنث ہے نا، یا اس کلمے کی وجہ سے جو اس نے یہ بات کی تھی نا، اس بات کے باوجود اللہ نے اسے جو ہے معاف کر دیا، رحم کر دیا. مجھے بڑا خیال آتا ہے کہ ویسے تو اب چونکہ اللہ کرے کوئی اچھی تفسیر آ جائے. میں تو خیر سے عبدالرحمن عزیز صاحب کو کام دیا ہوا ہے. دیکھیے ماشاءاللہ یہ نتیجے کے دن مجھے نتیجہ کیا سناتے ہیں. میری خواہش ہے کہ کس طرح جو ہے وہ یہ جو کتاب ہے نا وحید الزمان صاحب کی، وہ نئے انداز سے، اتنی غلطیاں جگہ جگہ برمار ہے اس کی غلطیوں کی، کہ وہ نئے انداز چھپ کر آ جائے. انہوں نے بڑی محنت کی ہے. ایک تو وہ عالم دین تھے، خود پختہ تھے، عربی زبان بھی نہیں آتی تھی. اب سارا ماں تو ترجمہ بھی نہیں کرتا. آپ حیران ہوں گے، باب محاورہ ترجمے میں چیزیں چھوڑ جاتا ہے. جس کا ترجمہ نہیں کرنا باب محاورہ ترجمہ کیا، اور فن حدیث تو چھیڑتا ہی نہیں ہے. اور اصول فقہ جو ہے وہ اس سے کوسوں دور، اصول حدیث سے بھی اور اصول فقہ دونوں سے. تو کیا بخاری کا ترجمہ ہے. اسی لیے مجھ میں ہمت نہیں ہے، لیکن چاہیے آپ سے اچھی امید ہے، اللہ کرے کہ یہ کام ہو جائے. ویسے یہ کام آپ کر لیں نا کتاب التوحید والا، پھر میں آپ کو دوں گا وہ جو میں نے ثناء اللہ صاحب نے مل کر کیا ہوا ہے نا، اس کو تصحیح کی ہوئی ہے. ایک جلد ہے اس کی، چھٹا حصہ بخاری کا، وہی ابتدائی حصہ ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو دوں گا. قال فحدثت به ابا عثمان. تو اب یہ زور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ حدیث جو ہے ابو عثمان، یہ ابو عثمان جو ہیں ان کو سنائی. تو وہ کہتے ہیں کہ سمیت ھذا من سلمانہ، میں نے یہ حدیث جو ہے یہ سلمان فارسی سے سنی ہے. یہ سلمان فارسی مراد ہے. غیر انہ زیادہ فیہ، اس میں کوئی تھوڑا سا اضافہ ہے. کیا؟ فی البحر، یہ جو حدیث ہے اس کے اندر بحر کا ذکر نہیں آیا. پہلی حدیث میں تو بحر اور بر دونوں کا، اس میں نہیں ذکر آیا. او کما، اس میں ایک تو جو سلمان فارسی والی حدیث ہے اس میں جو ہے بحر کا اضافہ ہے. یا او کما حدثہ کا معنی یہ ہے کہ وہ ان کو پوری بات یاد نہیں ہے، صرف بحر کا اضافہ نہیں ہے بلکہ بر کا بھی اضافہ ہے، یعنی بر کا بھی اضافہ ہے. اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حدثنا موسیٰ حدثنا معتمر. یہ امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے موسیٰ نے سنایا، اور پھر حدثنا معتمر، مجھے معتمر نے جو ہے یہ حدیث سنائی ہے. وقال، اور معتمر نے جو الفاظ روایت کی ہیں وہ کیا ہے؟ لم یبتئر، یعنی یہ الفاظ ہیں. میرے خیال میں جو پہلے تھا نا وہ امکان تھا، یبتئر بھی ہے اور یبتئز بھی ہے. معتمر نے صرف یبتئر، اس کا معنی یہ متعین کر دیا. وقال علی خلیفہ، تو اور مجھے خلیفہ نے جو ہے بات کہی. حدثنا معتمر، اصل میں یہ بھی امام بخاری کی بات یہ ہے کہ خلیفہ نے مجھے یہ بات بتائی کہ حدثنا معتمر وقال لم یبتئز. اب یہ ہے کہ جو موسیٰ ہے وہ تو کہہ رہا ہے لم یبتئر، اور جو خلیفہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے لم یبتئز، اور راوی دونوں معتمر سے ہیں. یہ معتمر ابو عبیدہ مشہور امام ہے. تو اچھا، انہوں نے لیکن اتنی بات انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے اس کی تفسیر بھی کر دی ہے. اور روایت انہوں نے کس سے کی ہے؟ خود تفسیر نہیں کی، قتادہ سے تفسیر کو نقل کیا ہے. لم یدخر، یعنی جمع نہیں کیا. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو
جب تعیر کے معنی بھی پشیدہ جمع کرنے کے ہوتے ہیں، اور جو یبتعز ہے یہ پشیدہ شکار کو بولتے ہیں، تو اس لیے مفہوم اس کا یہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے کہ یہ باب ختم ہو گیا۔ اصل میں حدیثیں جو آ رہی ہیں، میرا دل ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی اور کام بھی دے، رمضان سے پہلے پہلے اس کو جو ہے وہ ذرا چاہتا ہوں، اس لیے کہ امام بخاری کا جو خلاصہ ہے مقصد کا وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ مختلف نوعیتیں بیان کرتے ہیں کہ تمام احادیث قدسیہ تھیں۔ اب جو ہے وہ یہ احادیث قدسیہ جو ہے وہ اللہ کا قول ہوتا ہے، اللہ کی کلام ہوتی ہے، اس لیے اس کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب جو اگلا باب ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء سے بھی گفتگو کریں گے اور غیر انبیاء سے بھی گفتگو کریں گے۔ اب یہ غیر انبیاء کا جو لفظ ہے یہ بڑا اہم ہے، اس لیے کہ بعد میں آتا ہے کہ صرف اس دن انبیاء بولیں گے، یعنی غیر انبیاء جو ہے ان کی بھی سفارش ہوگی، ان سے گفتگو بھی ہوگی انشاءاللہ۔ کل اللہ تعالیٰ توفیق دے۔